अस्सलाम वालेकुम। 7 RY कैसे में यास्मीन खान और आज है 21 फरवरी 2026। तो नाज़रीन, इंटरनेशनल न्यूज़ में आपको डेली ही अपडेट्स दी जा रही हैं, लेकिन आज इस सिलसिले में ट्रम्प का एक और बयान आया है। उसने कहा कि ईरान की जो कि तवानाई बनने के सिलसिले में अगर मुआहदा कंप्लीट नहीं होता तो हम फिर महदूद फौजी हमले पर गौर कर रहे हैं। यानी कि अगर मुआहदे में तय हो जाता है तो फिर उसके बाद देखेंगे, अदरवाइज हम महदूद हमला जरूर करेंगे। अब अमरीकी अखबार के मुताबिक ये बता रही हूँ कि अगर ईरान मुआहदे को पेश नहीं करता, उसको कबूल नहीं करता, मुआहदे में जो चीजें जो पॉइंट्स लिखे गए हैं, तो सरकारी मकामात पर, यानी कि इसके ईरान के सरकारी मकामात और फौजी और सरकारी और दूसरे जितनी भी तनसीबात है, इनके ऊपर पहले इसको निशाना बनाया जाएगा, चाहे वो महदूद ही हो, यानी कि थोड़े लेवल पर ही हो। लेकिन इसके बाद अगर ईरान मुआहदे को कबूल ना करे और जरूरत पड़ी तो इसको हम मजीद और भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि हमले को मजीद हम ज्यादा इसके शिद्दत से इस पर कार्रवाई ईरान पर कर सकते हैं अगर इसने मुआहदा एक्सेप्ट ना किया। अब किसी सूरत भी ईरान को हम एटमी तवानाई नहीं बनने देंगे, ये ट्रम्प ने कहा। हम इसको इजाजत ही नहीं देंगे कि ये न्यूक्लियर पावर बन सके। अब इस सिलसिले में खिते की जंग के बादल जो हैं वो अब और ज्यादा गहरे होते जा रहे हैं, यानी कि पोलैंड ने भी अपनी जो कि शहरी हैं वहां पर रह रहे हैं ईरान छोड़ने के लिए, उनको हदायत जारी कर दी हैं। और गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक बता रही हूँ कि पोलैंड ने वजीर आजम का कहना है, पोलैंड के चंद घंटे के बाद, यानी कि इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा कि इनके पास कम टाइम है, किसी भी टाइम में इस पर ईरान पर अटैक हो सकता है। जो उसने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उसने अपने शहरियों को कहा है कि चंद घंटों के बाद शहरी जो है वो वहां से उनका निकलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप अभी से निकलना शुरू कर दें, ये ना हो कि रास्ते बंद हो जाए। और अमेरिका ने फौज को हाई अलर्ट भी कर दिया है। तो नाज़रीन, इसका मतलब कि जंग की भरपूर तैयारी है और किसी भी वक्त कोई भी अटैक की खबर आ सकती है। अब इस सूरत हाल में वो कह रहा है कि जंग नहीं चाहते, ईरान कहता है, लेकिन हमला हुआ तो हम अपने दिफा के लिए इनके अड्डों और अमेरिका के असासों को निशाना बनाएंगे। ईरान का दो टोक जवाब आया है। फिर ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा से भी मुतालबा किया है कि वो अमेरिका के सिलसिले में जो है वो जंग ना हो, इस कशीदगी को कम करने के लिए जो है वो अपना किरदार अदा करे। अब बरतानिया का भी एक आया है, उसने कहा है कि बरतानिया ने कहा कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अमेरिका को अपने फौजी अड्डे देने से ब्रिटेन ने रिफ्यूज कर दिया है, यानी कि हम शामिल नहीं होंगे, वो अपनी कंट्री को शामिल नहीं करना चाहते। इसके बाद बरतानिया ने कहा है कि अ, जो कि इसके मुताबिक वाजिया है, उनके जरीदे के मुताबिक के वाजिया किया गया है कि कानूनी जवाज के बगैर हमले में जो शिरकत है वो बैन अल-अक़वामी कानून के खिलाफ है और इसमें हमारी शिरकत नहीं होगी। इससे अमेरिका और बरतानिया के दरमियान भी हालात जो हैं वो मजीद खराब हो चुके हैं। फिर नाज़रीन, 10 दिन के अंदर अंदर ईरान के बारे में पता चल जाएगा। ट्रम्प ने ये बयान दिया, यानी कि 10 डेज का टाइम रखा कि इसमें जो जितनी सूरत हाल है, जो मुआहदे अभी हो भी रहे हैं या कि कुछ इत्तेफाक हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, इस सारी सूरत हाल में वो कहता है कि विद इन 10 डेज जो है वो सारी सूरत हाल जो है वो क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद किसी भी सूरत को हमने, लेकिन ये खास तौर पर ट्रम्प ने एक बयान दिया है कि हमने ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना। तो नाज़रीन, वो तो अपने एटमी तवानाई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है ईरान, तो फिर इसका मतलब लाजमी जो है उधर से नेतन्याहू भी लगा हुआ है ट्रम्प के पीछे के हर सूरत जंग करो, वॉर करो, अगर तुम नहीं करते तो उसने कई दफा ट्रम्प को कहा है कि फिर मैं अकेला ही कर लेता हूँ। तो नाज़रीन, उन्होंने ईरान पर हमला करना ही करना, लेकिन इनको ये भी पता होना चाहिए लाजमी तौर पर कि ईरान अकेला नहीं है। इस वक्त ईरान के साथ दो दुनिया की सुपर कंट्रीज जो हैं वो इस वक्त रशिया और चाइना उसके साथ खड़े हैं। तो इसी वजह से जो है वो अभी इतना डिले हो रहा है और अमेरिका या दूसरे मुल्क भी डर रहे हैं ईरान के ऊपर अटैक करते वक्त। तो नहीं तो अदरवाइज जितनी अमेरिका ने तैयारी कर रखी है और अपने बहरी बेड़े पूरे हथियारों के साथ, लेटेस्ट हथियारों के साथ वहां भेजे उनके समुंदर में। नाज़रीन, ईरान के करीब इस वक्त पहुंचे हुए हैं USSR इब्राहिम लिंकन वगैरह। तो नाज़रीन,
وہ تو کب کا حملہ ہو گیا ہونا تھا، لیکن ابھی اس نے 10 ڈیز کا مارجن رکھا ہے ٹرمپ نے۔ اب ہم کچھ ڈومیسٹک نیوز کی طرف آ رہے ہیں۔ ڈومیسٹک نیوز پہ اس طرح ہے کہ ڈومیسٹک نیوز میں ناظرین یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو بی ایل این ایک جماعت آئی تھی اور جن کی بہت زیادہ ان کے لوگوں کو گولیاں ماری گئی تھی، ان کے سروں میں گولیاں ماری گئی تھی، ان کی لاشوں کو کنٹینرز میں ڈالا گیا تھا، جلایا گیا تھا، ان کے رہنما کو انہوں نے پتہ نہیں معلوم نہیں کہاں کہاں پکڑ کے لے گئے، جن کی ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے اور کوئی خبر لے بھی نہیں رہا اور اس کے لیے کوئی آواز بھی نہیں اٹھا رہا ہے، تو پاکستانی شہری نا۔ تو ناظرین اب اس سلسلے میں جو ہے ان کے پاکستان کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، انہوں نے سیکیورٹی ادارے نے بھی کچھ خبر چلائی ہے کہ یہ ہمارے پاس ان کے جو ہیں وہ کچھ فوجی اہلکار ہم نے پکڑے ہوئے ہیں، حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ اے آئی کے ذریعے جو ہے وہ ان کی تصویریں بنائی گئی ہیں، لیکن ایک سیکیورٹی ان کے جو کہ اسی ادارے کے سے تعلق رکھتے بی ایل این کے، اس نے مندر نے اپنا ایک بیان دیا ہے۔ میں آپ کو یہ کلپ دکھا رہی ہوں، پہلے آپ یہ کلپ دیکھیے گا۔ ہمیں بنا کے دیا نا، ہم نے خود کو تھوڑا بنا لیا۔ یہ شناختی کارڈ میرا دیکھ لیں، یہ بھی پاکستان نے مجھے بنا کے دیا۔ یہ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بندے نہیں ہے؟ تو ناظرین آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے، وہ اپنا آئیڈینٹی کارڈ خود دکھا رہا ہے کہ ہمارا یہ آئیڈینٹی کارڈ ہے اور ہم پاکستانی شہری ہیں، اور یہ اس طرح کے آئی کی تصویریں بنا کر۔ تو ناظرین اس طرح اے آئی کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ یہ جھوٹ ہے، اور ڈی جی آئی ایس پہ اس طرح کی خبریں پھیلا رہے ہیں، حالانکہ اس بندے نے آ کر خود اپنا بیان دیا، اور جو کہ آپ نے کلپ دیکھ ہی لی ہے، ان کے پر تشدد کیا جا رہا ہے اور ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، لیکن ہونی نہیں چاہیے کیونکہ یہ سب پاکستان کے شہری ہیں، چاہے اس کا جماعت کسی بھی جماعت کے ساتھ تعلق ہے تو پاکستان، نہیں تو ان کو آئی ڈی کارڈ ہی پاکستان کا آپ نے نہیں بنا کے دینا تھا اگر وہ پاکستانی شہری نہیں ہے۔ اب اس کے بعد علی محمد خان جو ہے وہ جن کا پی ٹی آئی سے شروع سے تعلق ہے، تو انہوں نے ایک بہت بڑا میسج دیا تھا، لیکن اب پتہ نہیں ان کی کیا صورتحال ہے، جن کو لوگ بہت زیادہ پہلے پسند کر رہے تھے، اب جو ہے کچھ لیفٹ اینڈ رائٹ لوگوں کے ویوز ہیں ان کے بارے میں۔ لیکن ابھی ان کا آپ یہ کلپ سنیں کہ جو کہ انہوں نے اپنے ایک شعر میں جو کہ اسمبلی میں شعر پڑھا تھا، اور اس میں بہت بڑا ایک بہت خوبصورت میسج دیا تھا، جن کو کہ لوگ اس کے بعد ان کے بڑے فین ہو گئے تھے۔ پہلے آپ ان کا یہ کلپ سنیے۔ کہ کچھ جاگ نہ جائے، چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے۔ دوبارہ سنو، چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے۔ ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میرا لیڈر کھڑا رہا، جھکا نہیں، بکا نہیں، ڈرا نہیں، آخری گیند تک کھڑا رہا۔ اور عمران خان کا آپ کیا مقابلہ کرو گے؟ آرڈر ان دا ہاؤس۔ تو ناظرین آپ نے یہ علی محمد خان صاحب کا کلپ سنا، اس میں کتنا خوبصورت میسج دیا تھا۔ کاش یہ لوگ ہمیشہ فار ایور ایسے ہی رہے عمران خان صاحب کے ساتھ نا، جو اس میسج سے سمجھ آتی ہے، اس شعر سے سمجھ آتی ہے۔ تو ناظرین اب دوسری نیوز میں ہم یہ آ رہے ہیں کہ انگلینڈ کے جو کہ کنگ ہیں، کنگ چارلز، ان کے بھائی کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان کے اخبار کی رپورٹ کے مطابق، اور ان کے خلاف بچوں کے ساتھ کچھ ہراساں کرنے کے لیے کچھ فزیکل جو کہ انٹرسٹ ہے اس سلسلے میں بچوں کے ساتھ، تو اس سلسلے میں ان کے اوپر کوئی مقدمہ چل رہا تھا، جس سلسلے میں وہاں کی پولیس جو ہے اس نے تھیم ویلی کی پولیس ہے ناظرین، اس نے ان کو اریسٹ کیا ہے۔ اب اس سلسلے میں کنگ چارلز نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ جی قانون اپنا راستہ لے، میں اس سلسلے میں کوئی بیان نہیں دے سکتا، جو قانونی کارروائی وہ ہونی چاہیے، اور جس کو گرفتار کیا گیا اس کی ایج اس وقت 66 ایئرس کہلائی جا رہی ہے۔ یہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے اس سلسلے میں انہوں نے آرڈر ایشو کیا تھا، جو کہ پولیس نے ان کو اریسٹ کیا ہے۔ لیکن دیکھیں اب یہ قانون ہے کہ وہاں کا کوئی بھی ہو، چاہے وہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ عام ہو، سب کے لیے ایک جیسا قانون ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں پاکستان ہو تو جیسے آپ یہ دیکھیں نواز شریف زرداری کتنے بڑے چور ڈاکو سارے پھر رہے ہیں، اور ان ساروں کو جو ہے وہ کس طرح چھوڑا ہوا ہے، لیکن ان ملکوں نے اس لیے ترقی کی ہے ناظرین۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور بھی نیوز ہے کہ پاکستان کے اس سلسلے میں
کہ پاکستان کی اس وقت یہ حالت ہے کہ وہاں پر کوئی بھی جو ہے کوئی کمپنی اپنی انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہ رہی کہیں سے آئی ایم ایف کے قرضے کے علاوہ، کیونکہ یہ لوگ بہت ہائی لیول پر قرضہ لیتے ہیں، ہائی انٹرسٹ پر آئی مین، لیکن وہ ان کو اس لیے مل جاتا ہے کیونکہ اس کا انٹرسٹ لیول اتنا زیادہ ہائی ہوتا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کو بھی فائدہ ہوتا ہے اس پہ نازل قرضہ دینے کے لیے۔ لیکن کمپنیاں جو ہیں وہ وہاں پر جو اس وقت کام بھی کر رہی تھی، 150 سے زیادہ کمپنی جو ہیں وہ پاکستان سے چھوڑ کے جا چکی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ 16 لاکھ بندہ پچھلے سال جو ہے وہ پاکستان سے موو کر گیا ہے مختلف ویزے لے کے، لیکن ان کا بس چلے تو آپ یقین کیجئے کہ پاکستان میں سوائے چڑیا گھر کے علاوہ اور ان کے جتنے بھی کرپٹ لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے، ان کے علاوہ کوئی بندہ وہاں پر رہنا نہیں چاہتا۔ یہ جب میں بیان دے رہی ہوں تو یہ ہر کوئی میرا ویلاگ سن کے کہے گا کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ وہاں کی یہ صورتحال ہے۔ ہر انسان جو ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا جو کیریئر ہے وہ باعث طریقے سے بن سکے پڑھ لکھنے کے بعد، چاہے وہ نہ بھی پڑھا لکھا ہو، وہ لیبر جاب بھی کر رہا ہو، لیکن ایک رسپیکٹیبل طریقے سے رہنا چاہتا ہے۔ لیکن وہاں کی حکومت نے جو کہ اس پہ ایک حکومت بیٹھی ہے اور وہ صرف اپنے آپ کو بنانے کے لیے بیٹھی ہے۔ ناظرین آپ دیکھیں ابھی کیا کام ہے کہ پاکستان میں لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہے، بیسکلی تو دیکھو کہ وہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ سہولتیں دینی چاہیے تھی، اور وہ مریم صفدر صاحبہ اپنا 13 ارب کا جہاز لے کر بیٹھ گئی۔ اس کو کیا ضرورت ہے پاکستان کے خزانے سے اب اس طرح پیسے کو جو ہے وہ مس یوز کیا جائے؟ اور اب لوگوں نے شور ڈال دینا ہے ان لوگوں نے کہ جی ہم تو اس کو پاکستان کے استعمال کے لیے کر رہے ہیں۔ پاکستان کے استعمال کے لیے اگر ایک جہاز اس طرح کا آئے گا، اور وہ بھی کس سے لیا کہ اسرائیل سے، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو اسپیشل ویلاگس میں دیتی ہوں۔ لیکن ابھی جو ہے میں آپ کو ایک بلوچستان کی بھی نیوز سنانا، کیونکہ بلوچستان کے ضلع خاران میں ایک ڈپٹی کمشنر کی گاڑی جو تھی، اس کا اسکارٹ جا رہا تھا، اس کا گاڑی کا سہارا اس کو شاید پک کرنے کے لیے جا رہے تھے کیا، تو پھر راستے میں نامعلوم افراد نے اس کو وہاں پر پکڑ لیا، اور جو ہے وہ پھر اس کے ڈرائیور کو چھوڑ دیا، لیکن اس کے اسکارٹ کو پکڑ لیا اور گاڑی کو لے گئے۔ پتہ نہیں اس کو کیا کرنا تھا ان لوگوں نے۔ تو یہ صورتحال ہے وہاں پر، سیکیورٹی کا عالم ہے ناظرین، کیونکہ سیکیورٹی جو ہے وہ بھی چور بیٹھی ہوئی ہے، اوپر والے بھی اس کے جو رکھنے والے ہیں وہ بھی چور بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو لوٹا جاتا ہے ان میں سے بھی آدھے بھی تو وہ بھی چور ہیں ناظرین۔ وہاں کی یہ حالت ہوئی پڑی ہے پاکستان کی، تو وہاں پر کون رہنا چاہے گا؟ اور جب وہ لوگ کسی طریقے سے وہاں کے ویزے ایشو اپنے کوئی کروا لیتا ہے تو ان کو ایئرپورٹوں پر روک دیا جاتا ہے، ان سے اتنی انویسٹیگیشن، تم کیا کرنے جا رہے ہو، تمہارا پاسپورٹ پکڑ بھی، تم کیا اس کا ماموں لگے ہوئے جو اس کا پاسپورٹ پکڑ رہے ہو، تمہارا کیا کام ہے؟ اس کو ویزا ایشو ہے، وہ جا رہا ہے، دیٹس اٹ۔ ڈرائیونگ لائسنس ہے نہیں ہے، نہیں ہے تو وہ کنٹری خود اس کو پوچھ لے گی کہ تمہارے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے، تمہاری یہ جاب کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے لیے ضرورت ہے یا نہیں، تمہارا کیا کام ہے؟ ضروری ہے ہر انسان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہو؟ تو ناظرین اس کے بعد تو میں آپ کی پولیس کی ہی کارکردگی بتا رہی تھی کہ وہاں پر یہ صورتحال ہے، تبھی میں آپ کو پولیس کا ایک اور کارکردگی جو ہے دکھانے بھی لگی اور سنانے بھی لگی ہوں کہ ماشاءاللہ سے پنجاب پولیس اتنی بہترین تیار کی ہے، اس طرح کے ذہن کی تیار کی، جس طرح کہ مریم صفدر کا اپنا ذہن ہے، اسی طرح کے ذہن کی اس نے بھی وہ تیار کروائی ہے ناظرین۔ اور یہ دیکھیں کہ اس کا ایک کلپ دیکھیں، آپ خود ہی اس کو پتا چلے گا کہ اس کلپ میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے اور کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ انسان کو سن کے بھی شرم آتی ہے، دیکھ کے بھی شرم آتی ہے، اور یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ تو پہلے آپ کی کلپ دیکھیے۔ لوگ ہیں 42 گھروں کے جن کو در بدر کیا گیا۔ اوے بابا پیشاب بھی جلدی کر، بابا تو بھی پی، ایک سیکنڈ لا رہی نہیں تو میں لتر مارا گا ننگیا کر کے۔ یہ بھتیجے نوں منشی لیا لمبے پا ذرا، وہ نفس ننگا کر کے اس بابے دے منہ چ پا۔ بابا تو اپنے بھتیجے دے منہ چ نفس نہ پایا تے میں تینوں چپیڑا مارا گا، لتر تیرے منہ تے مارا گا۔ او جلدی کر۔ یہ حالات تھے تھانہ مناوا میں، یہاں تک بات نہیں رہی۔ یہ جو جوتا میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس بابے کو یہاں پر مارا جاتا ہے، اس کے منہ پر یہاں پر شوز رکھ کے اس کے منہ کے اندر پیشاب ڈالا جاتا ہے، اس کے بھتیجے کا اس بابا جی کے منہ میں نفس ڈالا جاتا ہے، بابا جی کا نفس اس کے بھتیجے کے منہ کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، پولیس نے اتنا ظلم ڈھایا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تفتیشی نے منہ دے اتے پیر رکھ کے کیا ہے لتر مارو، خدا کی قسم میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ یہ غلیظ زبان جو میں استعمال کر رہا ہوں صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یار اینو تسی لمحہ پاندے ہو، یار دیکھو سفید داڑھی ہے، میرا نبی سفید داڑھی دی عزت دے وچ کھڑا ہو گیا سی، نبی جدا سی کلمہ پڑھنے ہیں، انہیں کیا سفید داڑھی والا بندہ آ رہا ہے،
ਖੜੇ ਹੋ ਜੋ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਿਲਾਏ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫਸ ਪਾਏ ਥਾਣਾ ਮਨਾਵਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਐਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਤਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ बेटे को बर्दाश्त नहीं होता और बेटा उठते उस बंदे नु कत्ल कर देता है अब इनका लेना देना कोई नहीं है उस लड़ाई में उस कत्ल में इनका लेना देना नहीं है लेकिन जो कत्ल करता है वो इनका रिश्तेदार होता है कहानी फिर यहाँ पर नहीं रुकती वो कत्ल एक से बढ़कर 2, 3, 4 हो जाते हैं फिर भी कहानी नहीं रुकती फिर बात आती है पुलिस पर पुलिस वाले कहते हैं कि जो जो भी इनके रिश्तेदार है सबको उठा लो लितर मारो बीबियां नु नंगिया करके दौड़ाओ शलवारा च चूहे छो फिर इनके साथ ऐसा हुआ पूरे खानदान के साथ ऐसा हुआ बल्कि इनकी गायें भैंसे बकरियां सब उठा के पुलिस ने बेच दी कुछ पता नहीं जमा करवाई है कि नहीं ये अल्लाह जानता है लेकिन पुलिस वाले डाकू हैं सबको पता है इनकी औरतों के साथ जो सलूक किए गए वो मैं बता नहीं सकता यार खुदा का खौफ कर लो यार इसी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह पढ़ा जाता है यार जुल्म क्यों कीता ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਫਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਨੰਗਿਆ ਕਰਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਬੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਿਲਾਇਆ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਨਫਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਨਫਸ ਪਾਇਆ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਮੌਤ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕਰਾਂਗੇ ਪੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਈਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਈਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਫਰ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਇਸ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ ਅੱਛਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬੁਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ 15 ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਲੇ ਤੇ 14-15 ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਉੱਤੇ ਲੀੜਾ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲਾਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਆਹੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਖਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਾਉ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਜਾ ਬੱਚੀ ਸੁਜੀਤ ਹਰੀ ਜਾਵੇ ये लाहौर की पुलिस की बात बता रहा हूँ मैं ये सैयदजाद बेचारा हाजी साहब है ये इनका साथ देते फिर रहे हैं अब इनको भी धमकियां लग रही हैं कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ जो ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੀ इस सैयदजाद को भी कहा जा रहा है ਇਹਨੂੰ भी नहीं छड़ना ਹੁਣ लेकिन इस सैयदजादे ने कह दिया कि मरना कबूल है अगर मेरे मुसलमान भाई को कोई पेशाब पिलाए नफ्स मुंह में डाले वो भी गंदा पुलिस वाला हो तो मरना कबूल है हाजी साहब उम्र का ख्याल कर लें क्यों मरना पुलिस वालों के हाथों मरना वैसे भी है किसी की मजलूम की मदद करते मरेंगे तो हमें खुशी है शहादत की मौत है मगर जो जुल्म पुलिस कर रही है कि इन बूढ़े आदमियों को 150 लोग हैं 42 घरों के जिनको दरबदर किया गया ओए बाबा पेशाब भी जल्दी कर तो नाज़रीन आपने ये क्लिप देखा है इससे आपको पता चल गया कि ये पंजाब पुलिस जो है वो तैयार हुई और कहाँ अभी मैंने आपको बात सुनाई थी कि इंग्लैंड की थीम वैली की पुलिस ने जो है वो उनको अरेस्ट किया और वो भी किंग के भाई को नाज़रीन और उन्होंने उसके भाई ने कहा है कि नहीं कानून अपना रास्ता ले मैं इस मामले में नहीं बोलूँगा और कहाँ पाकिस्तान की पुलिस है कि देखें क्या कर रहे हैं क्या हरकतें कर रहे हैं आपको कौन सा इस्लाम जो है वो ये इजाज़त देता है कि इस तरह की हरकतें करें अगर आपने किसी ने कोई जुर्म किया तो उसको उसके जुर्म के मुताबिक अरेस्ट करें उसके मुताबिक उसकी सज़ा होनी चाहिए दैट्स इट तो नाज़रीन मेरा चैनल जी 7RYK इसको हो सके सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको टिकटॉक पर देकर फॉलो कीजिएगा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा थैंक यू वेरी मच हाफिज़।